البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کا اشرف الانبیاء کی توہین کرنا اور حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دے کے ایک نعرہ لگانا حسبنا کتاب اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، اور اپنے پاور میں آنے کے بعد یروشلم یا صنعاء سے کعب الاحبار کو بلا کر مدینے میں بٹھایا کہ تم تفسیر قرآن بیان کرو۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نعرہ ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، اور دین بیان کرنے کے لیے کس کو بٹھایا؟ قول خدا تو کی ضرورت، قول رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قول کعب الاحبار کی ضرورت ہے، اور یہاں سے دین میں تحریف ہوئی۔ مثال کے طور پر امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، بلکہ ایک مومن نے آ کے سوال کیا کہ کعب الاحبار کی یہ تعلیم مشہور ہے، اور آپ بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے پاس۔ خانہ کعبہ کے احترام کے سلسلے میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک جملہ ان کے خادم سے نقل ہوا کہ امام نے جب خانہ کعبہ کو دیکھا تو بلند آواز سے گریہ فرمایا، آنسو بہنے لگے، اور خادم کو یہ محسوس ہوا کہ لوگ امام کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی حالت بہت عجیب تھی خانہ خدا کو دیکھنے کے بعد، کہ خادم نے کہا کہ مولا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ امام گریہ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ جب خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ کو خود دیکھنا عبادت ہے، دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جب بھی ہم میں سے کسی کو بھی توفیق عطا فرمائے حج و عمرے کی، تو وہاں جتنا ہو سکے عبادت کریں کہ خدا میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ خضوع خشوع کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہی عبادتوں میں سے ایک کیا ہے کہ طواف کرنا، اور انہی عبادتوں میں سے ایک ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا۔ اور اگر طواف کے درمیان اہل بیت کا ذکر ہو، نور علی نور، اور طوافی کے درمیان دشمنان اہل بیت پر لعنت ہو، تو نور علی نور علی نور، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو دیکھیں تو یہ ایک عبادت، اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے اس دیوار کے شق ہونے کی جگہ کو دیکھ کر مولا امیر المؤمنین کی یاد میں کھو جائیں تو نور علی نور۔ تو امام خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے تو ایک مومن نے آ کے سوال کیا کہ کعب الاحبار یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ ہر صبح سجدہ کرتا ہے بیت المقدس کو۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ تو بیچارہ عام آدمی تھا۔ امام نے کہا کہ نا جھوٹ ہے، یہ خدا کی لعنت ہو کعب الاحبار، جھوٹ بولتا ہے وہ۔ تو یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بیت المقدس کو اس زمانے سے بڑھایا جا رہا تھا، اور خانہ کعبہ کے سے زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، اور امام نے اس چیز کو ٹوکا۔ یہ ہے بعض موضوعات جو اسرائیلیات کے ہیں، اور یہیں سے موضوع شروع ہوا تھا کہ اہل سنت میں توحید بھی وہ والی ہوئی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جسم بنا دیا۔ یہ سب کچھ اسرائیلیات سے ہوا، اور صحیح توحید ہمیں ملے گی کس سے؟ قرآن سے، لیکن قرآن کی صحیح تفسیر سے، نہ کہ صرف قرآن کے الفاظ سے۔